حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو مخلوق سے محبت رکھے اس کے دل میں محبت الہی کا گزر نہیں ہو سکتا، گویا وہ محبت الہی کو سمجھتا ہی نہیں۔ جب تک کسی کے دل میں شیطان کی محبت ہو اور اس کے سینہ میں نفس غالب ہو اور دنیا و عاقبت کی فکر اور لوگوں کا اندیشہ ہو، اس وقت تک اس کو کیفیت وحدت حاصل نہیں ہوتی۔ سلامتی تخیل اور تنہائی میں ہے۔ لوگوں کی خیر خواہی کرو گے تو وہ تمہیں اپنا سردار مانیں گے، سچ بولو گے اور نیت و فعل میں بھی صدق رکھو گے تو جواں مرد سمجھے جاؤ گے۔ جو شخص اچھے کپڑے پہنے، اچھے کھانے کھائے اور دولت مندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی خواہش رکھتا ہے، اس سے دوزخ رگِ گردن سے بھی قریب ہے۔ خشوع کہتے ہیں ایسی بے خبری کو کہ اگر اس پر نیزہ مارا جائے تو اثر محسوس نہ ہو۔ اگر انسان عبادت الہی ملائکہ کے برابر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ کرے گا جب تک کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقرر کی ہے، یعنی خواہش، اس سے فارغ اور بے خوف ہو تاکہ عبادت میں مخل نہ ہو۔ اپنے قوا اور حواس کو حقانی اور ٹھیک طریقے پر استعمال کرو گے تو اونچے خاندانی ہونے سے زیادہ عزت حاصل کرو گے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پہچانو، اور جب تم جانتے ہو کہ اللہ تمہیں پہچانتا ہے تو بس اس کو کافی سمجھو کہ وہ تم کو پہچانتا ہے، اور یہ آرزو ہرگز دل میں نہ رکھو کہ اس کے سوا کوئی بھی تمہیں پہچانے۔ حضرت عمر نے جب حضرت خواجہ اویس کرنی کا زہد دیکھا تو فرمانے لگے کہ کاش مجھ سے کوئی ایسی روکھی روٹی کے ٹکڑے کے بدلے خلافت خرید لے۔ ضرورتیں کم کرو گے تو راحت پاؤ گے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر مطمئن رہو ورنہ ذلیل ہوگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسی حالت میں رہتے ہیں؟ فرمایا ایسے شخص سے پوچھتے ہو جو صبح کو اٹھتا ہے اور اسے شام تک زندہ رہنے کی امید نہ ہو۔ اگر جد و جہد کرتے ہوئے کامیابی کو صرف خدا کے حوالے کرو گے تو لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، اور یہی حقیقی استغنا ہے۔